اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اور اس بات پر بہت شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اللہ نے شرک والے گھر میں نہیں پیدا کیا، توحید والے شرک میں گھر میں پیدا کر. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توحید والے گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں توفیق سے نوازا. ہم مسجدوں میں آنے والے بنے، ہم مدرسوں میں پڑھنے والے بنے، ہم جماعتوں میں نکلنے والے بنے، ہم اچھے ماحولوں میں جانے والے بنے. کرم ہی کرم ہے اللہ کا، بہت احسان، بہت احسان. ہم نے مانا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ معیار سے ابھی کافی دور ہیں، لیکن یہ نعمت بھی کچھ کم نہیں ہے کہ ہم اس کے کروڑوں بندوں اور بندیوں سے بہتر ہیں. بالکل اس نعمت کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمارے کان میں کچھ باتیں پڑ تو جاتی ہیں، کبھی کبھی آنکھیں بھیگ تو جاتی ہیں. ہمارے بہت سے بھائی بہن تو وہ ہیں کہ کبھی وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں، کبھی ان کے کان میں کوئی بات پڑتی ہی نہیں. گھروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کی اس توفیق پر ہم کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور شکر سے نئی نیکیوں کی توفیق ملتی. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم جب ان دینی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دین میں ہم کو ترقی عطا فرمائے. ایک سوال ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آپ ہی نے کہا تھا کہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ اسلام کے بعد ہی معاشی اور مادی ترقی ہوئی، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ اسلام کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی. اسلام کی تکمیل محمد الرسول اللہ، اور اسلام کا مکمل نقشہ اور ایک تہذیب اور ایک طاقت کی شکل میں جو اسلام سامنے آیا، جو غلبہ ہوا اسلام کا، وہ یقیناً محمد الرسول اللہ ہی کے ذریعے ہو. اس لیے اسلام کی پوری شان، اسلام کی پوری برکتیں، اسلام کی پوری حقیقت، اسلام کے پورے نتائج یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ظاہر ہو. امید ہے کہ یہ جواب بالکل کافی ہوگا. یقیناً دین تو ہمیشہ سے صرف ایک رہا ہے. کوئی نبی اسلام کے سوا کوئی دین نہیں لایا، قطعاً. شریعتیں الگ الگ تھوڑی بہت رہیں، لیکن دین ہمیشہ ایک رہا.